ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر ود نعتیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، سیالکوٹ میں پیش آنے والے واقعے نے جو ہمارے جھکے ہوئے سروں کو مزید جھکا دیا ہے۔ جھکے ہوئے سر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان اور اس سے پہلے سے جو ہم دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں صرف دہشت گردوں سے نہیں لڑنا تھا، ہم نے اس سوچ سے لڑنا تھا جو کہ انتہا پسندی کی سوچ تھی۔ چونکہ ہم اس سے نہیں لڑ سکے تو ہمارے سر آلریڈی جھکے ہوئے تھے۔ آج کا جو واقعہ تھا اس نے جب سروں کو مزید جھکایا، اس پہ وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا، اپوزیشن کے بھی بیانات سامنے آ گئے، چیف آف آرمی اسٹاف کے بھی آ گئے، لیکن اس سے قبل بھی فواد چودھری صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا جو کہ بڑا امپورٹنٹ بیان تھا اور اسی کانٹیکس میں تھا، وہ میں بھی کچھ ہی لمحوں میں آپ کو سناؤں گی۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو معاشرے کی انتہا پسندی کو روکنا یہ حکومت وقت کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے اور یہ سوچنے کا کام ہے کہ کب تک ہم نے اور کب ہم نے ان کو اپنے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کر رہی ہوں بشمول حکومت کے کب اپنے سیاسی مفادات کی خاطر ان کو استعمال کیا۔ اور آج بھی بہت سارے رہنماؤں کی جانب سے مذمتی کوئی بیان ایسا سامنے نہیں آیا۔ دوپہر کا واقعہ تھا، شام میں اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم کی ایک ٹویٹ آتی ہے، اس کے بعد آرمی چیف صاحب کے بھی بیانات آتے ہیں اور اس کے بعد صدر مملکت کے بھی بیانات آتے ہیں۔ بیچ اسی وقفے میں ایک مریم نواز بھی ایک ٹویٹ کر دیتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی تک فی الحال غائب ہیں جب تک میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ بہرحال اس پہ ذرا کھل کے بات کرتے ہیں، اس کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال پہ بھی بات کریں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 332 ارب روپے سرمایہ داروں کے کریش مارکیٹ میں ڈوب گئے اور شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ہو گیا تھا، خبریں زیادہ لگ گئیں۔ ذرا گفتگو کریں گے۔ ریاض فتیانہ صاحب ایم این اے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باسی صاحب فارمر سینیٹر پی ایم ایل این کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ قادر مندوخیل صاحب ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ بھی اور خوش آمدید پروگرام میں۔ ریاض فتیانہ صاحب، حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ جب ملک کے انفارمیشن منسٹر یہ کہتے ہوئے پائے جائیں کہ ریاست اور حکومت انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ فواد چودھری صاحب کا کلپ سنا دیتی ہوں، پھر اس کا جواب دیجیے گا۔ ریاست ایکسٹریمزم سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے۔ ابھی ہم نے ٹی ایل پی کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ اس بوم شیل کی نشاندہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بج رہا ہے۔ جی ریاض فتیانہ صاحب، ہم تیار نہیں ہیں؟ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے، یقیناً اس پہ ہمیں پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل عوام کو انتہا پسندی سے روکنے کے لیے، دہشت گردی کی سوچ سے روکنے کے لیے صرف ریاستی اداروں یا حکومت کی ذمہ داری نہیں، یہ میڈیا، ہمارے مذہبی رہنما، ہماری سول سوسائٹی، عام شہری سب کا اور اساتذہ کرام سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ٹکراؤ کی طرف اور انتہا پسندی کی طرف، پاکستان تو پہلے ہی بہت ساری مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ بہت سارے دشمن ارد گرد ہمیں پاکستان کو ایک ناکام ریاست بنانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ پہلے سے زیادہ اعتدال، صبر، تحمل، بردباری، برداشت اور تمام مذاہب، فرقوں، برادریوں، پارٹیوں، تمام طبقات کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسے ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کا امیج، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنی بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ کی وساطت سے، علماء کرام سے، کہ وہ آگے بڑھیں اور رہنمائی کریں، اور میرا خیال انتہا پسندی کی سوچ اور اس حد تک تشدد ریاست مدینہ میں، پیارے نبی نے بھی، آپ کو یاد ہوگا، اپنی جب اسلامی ریاست بنی ہے تو کرسچنز اور یہودیوں کو اچھے سلوک کے ساتھ وہاں پہ رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کسی کو کرنے نہیں دی۔ وقت کا خلیفہ ٹھیک ہے آپ کی بات، اس حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تمام لوگ سب کے فرض ہیں
سب کے فرائض میں شامل ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ دیگر رہنما ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، لیکن اولین ذمہ داری حکومت کی ہے۔ قادر مندوخیل صاحب، یہ جو انتہا پسندی ہے جو ہم نے آج جس کا ایک اور نمونہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ جو فیکٹری سیالکوٹ کی فیکٹری کے جنرل مینیجر، اور نہ صرف ان کو مارا گیا، مار کے ان کو قتل کیا گیا، ان کو ہلاک کیا گیا، اور پیاس جب پھر بھی نہیں بجھی تو اس کے بعد ان کی لاش کو جلایا بھی گیا۔ ہجوم وہاں پر بہت تھا، مارنے والے بہت تھے، بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کس سوچ کی نشاندہی ہے قادر مندوخیل صاحب؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کو تھوڑا تصحیح کر دوں، بلاول بھٹو صاحب اس کی مذمت کر چکے ہیں، اور میں بی آن بیہاف آف پارٹی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں کروں گا کہ ہم مجرم ہیں سری لنکا کے، ہم شرمندہ ہیں سری لنکا کے سامنے، بلکہ دنیا کے سامنے۔ لیکن تھوڑا سا پہلے چلے جائے، یہ باچا خان یونیورسٹی میں بھی ایگزیکٹ ایسی واقعہ ہوا تھا کہ ایک نوجوان کو مار کے اور ایک ہجوم نے جس ایک ہڈی بھی نہیں چھوڑی، اور اس کے بعد ہم بھول گئے نا، اس واقعے کو ہم بھول گئے، ہم نے کیا عمل اختیار کری، ہم نے کیا کیے، ہم نے کیا، دیکھیے ہم 20 پوائنٹ جو نیشنل ایکشن پلان تھے اس پہ اگر عمل درآمد کرتے تو آج ہم اس طرح نہیں ہوتے۔ FATF پہ جو پاکستان کا نام ہے وہ بھی اسی چیز کا ہی نشان طرف کرا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ اس سوچ کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور پورا پاکستان میں ریاست فتح صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ سب چیزوں سے، ہر پارٹی سے بالاتر ہو کے ہم ملک کا سوچنا ہے، اور ہم نے سب سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں سب انسانوں کا، جانوروں کا، پڑوسیوں کا، اقلیت کا، سب کا جو ہے نا وہ احترام کا درس دیا ہے۔ کیا ہم ان کے فالوورز ہیں؟ کیا ہم ان کے ماننے والے ہیں؟ اگر ہم ان کے ماننے والے یقیناً جو ہے تو ہم ایسی حرکتیں کر کے ہمیں ذرا سے بھی شرم نہیں آئی ہے کہ ہم کیا کریں۔ ممکن ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کسی آدمی نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی، اس کو سڑکوں پر فیصلے نہیں ہے، پاکستان میں عدالتیں موجود ہے، ادارے موجود ہے جہاں اس کو سزا جزا کی جگہ موجود ہے۔ یہی بات ہے لیکن سر میرا جو پوائنٹ ہے نا، یہ باتیں آپ کی بالکل درست ہیں، لیکن میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انتہا پسندی کی سوچ ہے، اس سے ہم لڑ کیوں نہیں سکے؟ ہم اپنا ایک دوسرا نیریٹو بلڈ کیوں نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ ہم نے انتہا پسندی کے خلاف لڑا ہے، ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑا ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، نیشنل ایکشن پلان کا یہ حصہ تھا، پھر کہاں کمی رہ گئی؟ میم ہم سے بڑھ کر کس نے یہ چیز گورے؟ ہم نے اپنی قائد کو جو ہے نا وہ دیکھا ہوا شہید ہوتے ہوئے، ہم نے سینکڑوں کیا ہزاروں 80,000 اس ملک کے چاہے افواج پاکستان ہو، پولیس ہو، سیولین ہو، اس کو شہید کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور کس نے نہیں دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر پیپلز پارٹی نے، ہم نے اپنے قائد کا دیکھا ہے جس طرح ان دہشت گردوں نے شہید کر کے اور ہم سے جدا کر دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف لفاظی ان چیزوں سے نہیں ہوتی ہے۔ میں دوبارہ وہ نیشنل ایکشن پلان کی 20 پوائنٹس پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے ایک شکے میں ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ چیز ہوگا۔ اور آپ آج سوچیں، آج دنیا کے سامنے پاکستان کا جو امیج ہے ایک ایٹمی ملک کا اور عالم اسلام کے ایک علمبردار ملک کا، آپ اس کے کیا امیج جا رہے ہیں؟ اور چند دن بعد جو ہے نا ریاض فتح صاحب اور ہم سب دیکھیں گے کہ وہ اجلاس ہو رہا ہے قومی اسمبلی کے بلڈنگ میں، دنیا کو ہم طلب کر رہے ہیں، دنیا کو ہم بلا رہے ہیں OIC کی میٹنگ کے حوالے سے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بالکل صحیح، ہمیں ایک متحد ہونا پڑے بالکل گا، ہم کیا جواب دیں گے ریاض فتح صاحب؟ ٹھیک ہے، یہ کرنا پڑے گا، اگر مزید شرمندگی سے بچنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں ریاض فتح صاحب؟ معذرت کے ساتھ، آپ کے وزیر جو اطلاعات ہیں وہ یہ بیان دیتے ہیں، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ TLP پہ بھارتی فنڈنگ ہوتی ہے، اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ مذہبی نہیں عسکری جماعت ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ ان کو ہم نے کلعدم کر دیا، اور پھر ان کے دھرنے ہوتے ہیں اور ان کی بلیک میلنگ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، اور اس کے بعد سب صحیح ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی اپنی جماعت کے چودھری اعجاز صاحب گلدستے لے کر پہنچ جاتے ہیں ان کی رہائی پر۔ گزارش یہ ہے کہ فواد چوہدری کا جو بیان تھا اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ بہرحال ہم اپنے لوگوں پر ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، ان کی لاشیں نہیں گرا سکتے، ان پہ تشدد نہیں کر سکتے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ میں نے پہلے ہی کہا، آپ کو یاد ہوگا اس سے 10 سال پہلے سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کو سب کے سامنے تشدد کر کے مارا گیا تھا۔ میں اس وقت قائمہ کمیٹی انسانی کو کا چیئرمین تھا، میں خود موقع پہ پہنچا تھا بعد میں، اور میں نے تحقیقات کی تھی، اور
پوری پیروی کی تو اس کیس کی اور سب ملزموں کو کیفے کردار میں پہنچانے میں پارلیمنٹ میں پورا رول ادا کیا تھا. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم قائمہ کمیٹی لا اینڈ جسٹس میں انتظامیہ کو بلائیں گے اور اس پہ دیکھیں گے اس میں کیا کہاں پہ. لیکن وہاں پہ تو یہ سڈن واقعہ ہوا, پولیس تو قریب نہیں تھی اس وقت. اصل ایشو یہ ہے کہ جو ارد گرد تماشا دیکھ رہے تھے, جو دیکھ رہے تھے, کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش کرتا. تو معاشرے کا بھی المیہ ہے, جو ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے تھے, ان کی انسانیت, ان کی سوچ, ان کی اسلامی تصور کہاں چلا گیا. ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے, پیارے نبی نے یہ ہمیں حکم دیا ہے. ریاض فتیانہ صاحب آپ بہت درست فرما رہے ہیں, لیکن میرا سوال بالکل اس سے مختلف تھا. ایک تو یہ کہ جو آپ نے تشریح کی فواد چودھری صاحب کی, وہ تشریح کوئی ماننے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا ہم اتنے تیار نہیں تھے, ریاست انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی, حکومت تیار نہیں تھی. یہ بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے. پھر جس جماعت کو آپ کہتے رہے کہ بھارتی فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ عسکریت پسندوں کا ٹولہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو کالعدم پراپر ختم کیا, سیاسی دھارے میں لے کر آئے, پھر گلدستے لے کر پہنچ گئے ان کی رہائی کی مبارکباد ان کو دینے کے لیے. تو سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ مجھے بتائیں نا کہ کس کو ہم صحیح جانیں اور کس کو ہم صحیح مانیں. دیکھیں میڈم, گزارش یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو ہم راہ راست پہ لانے کے لیے بندوق کے ساتھ نہیں, پیار محبت اور ان کو سمجھانے کی کوشش کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اس میں یہ تو چلو ہمارے مسلمان لوگ ہیں, پاکستان میں رہنے والے ہیں, دنیا میں آپ دیکھیں یہ تامل ناڈو نے ہتھیار اٹھایا سری لنکا میں, بالآخر انہیں مذاکرات کرنے پڑے. فلپائن میں ایسا ہوا, آپ کا تیمور اور ہوا, انڈونیزیا میں ایسا ہوا. اس کے بعد سر تو پھر طالبان کے خلاف ہم نے جنگ کیوں لڑی تھی, وہ دہشت گردی کے خلاف ہم نے جنگ کیوں لڑی تھی؟ دیکھیں وہ اس میں وہ لوگ تھے جو غیر ملکی تھے, افغانستان سے آئے تھے, ان سے جنگ لڑنا ضروری تھا. جو غیر ملکی تھے اپنے لوگوں سے جنگ نہیں لڑتے ہوتے, ان کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, میں جنگ لڑنے کے لیے خدا نہ کرے اکسان ہی نہیں ہوں. میرا پوائنٹ تو یہ ہے سمپل کہ ہمیں نیریٹو بلڈنگ کرنی تھی, ہم نے انتہا پسندی کی سوچ سے لڑنا تھا, ہم نے لوگوں سے نہیں لڑنا تھا, ہم نے انتہا پسندی کی سوچ سے لڑنا تھا. اور آج کے جو واقعہ ہے یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے کہ اس سوچ سے ہم نہیں لڑ سکے. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں ذرا معاشی بدحالی کی بھی بات کرتے ہیں. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہاں پر قادر مندوخیل صاحب, میں اس کو آگے بھی بڑھوں گی, لیکن مختصراً اسی ٹاپک کو اگر ہم کنٹینیو کریں, ریاست کی جو اولین ذمہ داری ہے, حکومت کی جو اولین ذمہ داری ہے, اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے. آپ کی نظر میں بحیثیت ایک پارٹی ترجمان, کیا وہ اقدام ہو سکتے ہیں جس سے ہم اس سوچ کے خلاف جا سکیں, اس سوچ کے خلاف ہم لڑ سکیں, اس انتہا پسندی کے خلاف ہم لڑ سکیں, اور کہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ لیک کر رہی ہے؟ دیکھیے, آپ اس حکومت سے تو بالکل امید نہ رکھیں. میں ایک دو مثالیں دینا چاہ رہا ہوں ریاض فتیانہ صاحب سے معذرت کے ساتھ. جو حقائق ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے طالبان کا دفتر کھولنے کے لیے عمران نیازی صاحب نے مطالبہ کیا, ٹھیک ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. اور پھر جس طرح آرمی پبلک اسکول کی معصوم بچوں کو جس طرح مارا گیا, جس طرح شہید کیا گیا, وہ ایک لرزخیز واقعہ تھا. اور اس کے بعد پچھلے دنوں میں پھر انہوں نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی تسلیم کی اور ان کے سب ترجمانوں نے. تو اور پھر فواد چودھری صاحب کی بات آپ نے کہہ دی ہے کہ آپ نے اس کو دہشت گرد کا, آپ نے بھارت کا ایجنٹ کا, فارن فنڈنگ, ثبوت, سارے چیز, اور پھر آپ گلدستے بھی آپ نے پیش کیے اور آپ نے شکست بھی مان لی ہے کہ ہم نہیں لڑ سکتے. تو اگر حاکم وقت کا یہ رویہ ہوا, ماضی بھی اس کا یہی بتا رہا ہو کہ انہی کے ساتھ بات کر رہا ہو, جب بھی ان کا نام بھی طالبان خانی رکھا گیا اس میں, تو ایسی حکومت سے تو آپ کوئی امید نہ رکھے. یہ تو ایسی چیزوں کو تو فروغ دینے میں ان کا آتا ہے. میں کہتا ہوں یہ تو مجرم ہے برابر کے. قادر صاحب ایک سیکنڈ, ریاض فتیانہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے قادر مندوخیل صاحب کی؟ جی اب آنا شروع ہوئی, پہلے نہیں آ رہی تھی, اب آ رہی ہے. آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی بات مکمل کر لیں قادر مندوخیل صاحب. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت تو, مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ تو برابر کی ذمہ دار ہے. انہی چیزوں کو تو فروغ دی انہوں نے, انہی چیزوں کو تو تربیت دی انہوں نے. پی ٹی یو پہ حملہ کرنا, آج جو صدر مملکت بیٹھے ہوئے, جس طرح اس نے بولا میں نے بند کر دی, وہ ویڈیو سب نے دیکھا. اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر اور یہ موجودہ وزیر اعظم اپنا صدر, ان دونوں کو ٹیلیفون گفتگو میڈیا پہ آ چکی ہے
کہ پورے شہر بند کرو, ہر چیز بند کرو, پھر یہ طالبان پھر اس کے بعد تو یہ اچھا, پھر اس کے بعد 1 منٹ اور دے دے, پھر اس کے بعد ان کو تو بڑا وسیع تجربہ ہے. وسیع تجربہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں جو ترغیب دی تھی وہاں پہ اسلام آباد پہ آنے کی, قبریں کھودنے کی اور کپڑے لٹکانے کی سپریم کورٹ, اور پھر اس کے بعد پچھلے مسلم لیگ نون کے دور میں اسی TLP کا تو باقاعدہ انہیں سپورٹ کیا ہے تو دنیا کے سامنے. تو آپ کس طرح امید رکھتے ٹھیک ہے, یہاں پر بالکل صحیح ہے قادر منتقل صاحب, میں واپس آتی ہوں. یہ ٹھیک ہے, اس سوچ کو سپورٹ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے طالبان جنہوں نے پاکستان پہ کے معصوم بچوں کا جس طرح سے خون بہا ہے, اس کے علاوہ جتنے واقعات, مطلب پوری ایک لازوال داستان ہے. ہم نے 70,000 سے زائد ہم نے اس پہ قربانیاں, جانوں کی قربانیاں دی ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب JUIF کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کامران مرتضیٰ صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب آواز آ رہی ہے؟ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, یہ جو سیالکوٹ میں جو آج واقعہ پیش آیا ہے, تو میں یہاں پر بات یہ کر رہی ہوں کہ یہ سب نے نوٹس لے لیا, انٹرنیشنلی پاکستان کی امیج کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اس کو پھر دوبارہ سے اس کو سنبھالتے ہمیں سالوں گزر جائیں گے, جس طرح سے سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تھا کرکٹ ٹیم پہ, اور اس واقعے کو بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے. سر, اس کی ذمہ داری صرف حکومت وقت پہ ڈال دینا کیا کافی ہوگی؟ ریاست کتنی ذمہ دار ہے؟ دیگر جماعتیں, مذہبی جماعتیں, آپ جیسی جماعتیں سر آگے بڑھ کے ان کی کھل کر مذمت کیوں نہیں کرتی؟ اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے اپنا رول کیوں نہیں پلے کرتی؟ انتہا پسندی کی سوچ کے خلاف کیوں نہیں جاتی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 15 علماء کرام جو ہے نا وہ شہید ہوئے 1 سال کے دوران, اور اسی سوچ کی مذمت کرتے ہوئے. دیکھیے ہم جو پالیٹکس کرتے ہیں وہ دینی جماعتیں جو پالیٹکس کرتی ہیں وہ ایک طرح سے لوگوں کو مین اسٹریم میں لاتی ہیں, وہ لوگوں کو سیاست کے ساتھ لے کے چلتی ہیں. وہ کہ ریاست یا ریاستی ادارے بعض اوقات اس میں کریٹ کرتے ہیں. انفیکٹ جو ہے نا وہ دیوار جو ٹیڑھی ہو گئی ہے وہ بہت عرصہ پہلے ٹیڑھی ہوئی تھی, اور اس دیوار کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس دیوار کے ٹیڑھا کرنے میں جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے ریاست کا نام بھی آتا ہے. آپ دیواریں ٹیڑھی کرتے رہے, بعد میں بڑا آسان ہوتا ہے کہ کیونکہ مذہب کے نام پہ دیوار ٹیڑھی کی, تو اس لیے جو ہے نا وہ بڑا آسان سی بات ہے کہ وہ مذہبی جماعتوں پہ الزام لگا دیا جائے. کیونکہ مولانا پہ کتنے حملے ہوئے ہیں خودکش. سر مولانا صاحب نے آج کوئی بیان جاری کیا اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے؟ مجھے نہیں پتا, میں خود مجھے پتا ہے سر, نہیں کیا, یہی المیہ ہیں. اس میں ایسا ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کو قطعاً پسند نہیں کرتے, ہم اس طرح کے واقعات کو قطعاً اپروو نہیں کرتے. ہم جو ہے ہم دستور کے دائرے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, اور دستور سے اور قانون سے جو ہے وہ کوئی بھی اگر باہر چلا جائے تو ہم اس کو اپروو نہیں کرتے. کسی بھی حوالے سے باہر چلا جائے ہم اس کو اپروو نہیں کرتے. تو ممکن ہے کہ کوئی چیز نالج میں نہیں آتی. مولانا صاحب کی بچی کی شادی ہے نیکسٹ ویک, اور وائف ان کی جو ہے نا وہ بھی ان کا آپریشن ہوا ہوگا, تو ممکن ہے کہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ ان کے نوٹس میں باتیں نہ آئی ہوں. ٹھیک ہے سر, میں واپس آتی ہوں سر, لیکن یہ کہنا کہ ان کی نالج میں نہ آئی ہو تو خیر بہرحال آپ کی اپنی ایک اوکے ٹھیک ہے. ریاض فتحانہ صاحب, بحیثیت حکومت, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کن اقدامات کی فی الحال ضرورت ہے اٹھانے کی؟ کون سے اقدامات آپ اٹھانے کا سوچ رہے ہیں یا آپ کو کم از کم سوچنا چاہیے؟ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں انتہا پسندی کی طرف جس طرح بڑے ہیں, یہ دراصل سوویت یونین کے خلاف افغان جنگ کے آفٹر شاکس ہیں جس سے آج تک ہم گزر رہے ہیں. 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, بہت سارے فوجی پرسونل اور یونیفارم کے لوگ شہید ہوئے ہیں, پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے. تو اس لیے تو ہمارے وزیر اعظم نے عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اب ہم کسی غیر ملکی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. تو اس سے بڑھ کر اسٹرانگ سٹینڈ کسی وزیر اعظم نے, کسی حکمران نے آج تک لیا ہی نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حکومت کی سمت سوچ کیا ہے. ہم کسی غیر ملکی طاقت کا اعلی کار نہیں بنیں گے, بلکہ ملک اور قوم کے مفاد میں درست فیصلے کریں گے, خواہ وہ مشکل فیصلے ہی کیوں نہ ہو. دوسرا یہ کہ انتہا پسندی, تشدد, ظلم, قتل, اس کو قطعی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے, یہاں پہ رول آف لا ہونا چاہیے, یہاں ریاستی اداروں کی رٹ ہونی چاہیے, ہر شخص کو قانون کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہوگا.
اور کسی کی جان، کسی پر تشدد، کوئی میں کہتا ہوں اسلام بھی اس کی اجازت کہاں دیتا ہے؟ دنیا کا کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا، اسلام تو قطعی سر اجازت یہ نہیں سب دیتا۔ باتیں ہمیں بھی پتہ ہیں، بحیثیت مسلمان ہم بھی ان سے واقف ہیں، بحیثیت مسلمان آپ بھی ان سے واقف ہیں۔ میں تو سوال یہ پوچھ رہی ہوں بحیثیت حکومت کیا کرنا ہے آپ نے؟ جی حکومت اس میں کوئی صرف معافی بٹھا کے کسی کو نہیں ٹیبل دے پہ گی۔ باتیں تھوڑی کرنی طالبان سے سر۔ جی دیکھیں وزیر اعظم نے 2 ٹوک سٹیٹمنٹ دے دی ہے، سری لنکن امبیسڈر نے پاکستان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے 2 ٹوک فیصلہ کن سوچ اور فیصلے کو وہ انہوں نے قابل ستائش قرار دیا ہے۔ یہ ایک آفیشل رسپانس ہے سری لنکا کی حکومت کا، جو حکومت پاکستان کو دیا گیا ہے۔ پاکستان کی ریاستی ادارے اور حکومت بالکل جو ظلم اور زیادتی کا واقعہ ہوا ہے اس پر کوئی کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں کرے گی، جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، چونکہ یہ ایک انسان کے ساتھ ساتھ 2 ملکوں کے درمیان تعلقات کار کا بھی اس سے تعلق ہے۔ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ریاض فتیانہ صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ مسئلہ صرف یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس واقعے کے گرد گھوم رہے ہیں، لیکن میں اس واقعے کے پیچھے جو سوچ ہے میں اس پر بات کرنے کی آپ سے کوشش کر رہی ہوں۔ مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب فارمر سینیٹر پی ایم ایل، معذرت کے ساتھ فارمر ڈیپٹی اسپیکر پی ایم ایل این ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب السلام علیکم۔ اچھا ان کو ہم تھوڑی دیر میں کال کریں گے، لیکن جاوید عباسی صاحب جو کہ فارمر سینیٹر پی ایم ایل این وہ کمیٹڈ تھے آج کے پروگرام کے لیے، اور انہوں نے ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کرنا تھا لیکن وہ ہمارے ساتھ جوائن ہمیں نہیں کر سکے، ان کا نمبر بھی بند ہے۔ میں تھینک فل ہوں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے جو کہ فارمر ڈیپٹی اسپیکر۔ جی السلام علیکم مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مرتضیٰ صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ٹائم دینے کا، لیکن بہرحال آپ ہی کے ساتھی جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ کمیٹڈ بھی تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں جوائن کروں گا، اور اس وقت ان کا نمبر بند ہے۔ بٹ اینی ویز سر آج کا سیالکوٹ کا واقعہ، میں جب حکومت سے بات کرتی ہوں تو حکومت گھوم پھر کے اس واقعے کی بات کر رہی ہے، میں اس مذہبی انتہا پسندی کی سوچ کی بات کر رہی ہوں جس سے ہم لڑ نہیں سکے، جس کا اعتراف وزیر اطلاعات بھی کر سکے۔ سر آپ آج کے واقعے کو اس دائرے میں دیکھتے ہیں؟ آپ کی جماعت دیکھتی ہے؟ دیکھیں ہماری قیادت نے اس کو بھرپور انداز میں اس کی مذمت کی ہے، اور کسی حوالے سے بھی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور کسی کی جان لے۔ شدید قابل مذمت یہ واقعہ ہے۔ جہاں تک حکومت کے حوالے سے آپ نے بات کی، دیکھیں جب قانون میں کسی کے لیے نرمی اور کسی کے لیے سختی اور کسی کے لیے اسپیشل انسینٹیوز ہوں گے تو پھر یہ دن بدن ان چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم، سیاسی قیادت آج اس واقعے پہ نہ صرف پریشان ہے، لیکن ہم مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اسلام آباد جیسے شہر میں، یہاں ڈکیتیاں اور رازنیاں اور وارداتیں ہو رہی ہیں، اور جس طرف ہماری قوم جا رہی ہے قانون کی عملداری سے بہت دور، اور عدلیہ کا بھی ایک بڑا کردار ہے، تو یہ ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو بیٹھ کے ان ایشوز پہ ایک ہونا چاہیے، بالکل صحیح کہا۔ اور قانونی جو عملداری ہے، قانون کی عملداری، اس پہ کسی سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی قانون ہاتھ میں لے گا، سر کسی امپورٹنٹ پہ پابندی اور کسی کے لیے کھلی چھٹی اور کسی کو کبھی انڈیا کا ایجنٹ کہنا، اور پھر اس کو اس کے آگے ریاست اگر سرنڈر کرتی ہے تو پھر واللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تو پھر بڑا مستقبل جو نظر آ رہا ہے کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور آپ نے یہ نقطہ بڑا امپورٹنٹ اٹھایا کہ سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، لیکن اس میں بھی اگر ہم بات کریں اس حکومت کے تو ان سے تو ہمیں فی الحال امید نظر نہیں آتی کہ وہ سب کو لے کر بیٹھیں گے۔ قادر مندوخیل صاحب، کیا اس بات سے آپ اگری کرتے ہیں جو مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے؟ دیکھیے یہ سرنڈر کر دیا تھا؟ دیکھیے ریاست سے پہلے میں حکومت کی بات کروں گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 5 سال پہلے
مردان میں علی محمد خان صاحب کے شہر میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشال خان نوجوان کے ساتھ جو ہوا اس کا کیا بنا, اس کا کیس کا کیا بنا, ملزمان کا کیا بنا, اور ان بد نصیب والدین کا کیا بنا کہ وہ کس طرح زندہ ہو, کس طرح جی رہے ہو. تو آپ حکومت کی بات جو میں کروں گا تو حکومت تو خود ان چیزوں کو تو پروموٹ کر رہے تھے, حکومت تو پروموٹ کر رہی تھی. میں نے پہلے بھی حوالہ حکومت دیے, کیسے پروموٹ کری ہے سر, حکومت کیسے پروموٹ کری ہے؟ ان کو سزائیں ہوئیں, 31 لوگوں کو سزائیں ہوئیں, 26 ان میں سے بری ہو گئے, 3 اس میں سے مفرور تھے. مرکزی ملزم جو عمران علی تھا اس کو سزائے موت ہوئی, اپیل کی گئی, سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا. باقی جو 25 ملزمان کو 4 سال قید ہوئی, اور آپ مجھے بہتر لاء سمجھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے 3 ملزمان تاحال مفرور ہیں. تو یہ تو تھا اس کیس کی دی اینڈنگ. نہیں, ابھی اپنے اسٹیٹمنٹ پہ رہو. آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیے وہ آپ نے ایک شخص کو ملزم قرار دیا گیا, اور وہ بھی ایسی دہشتناک موت کا. کیا وہ ایک آدمی نہیں مارا تھا؟ کیا وہ ہجوم ایک آدمی تھا جو سزائے موت سے بھی عمر قید میں تبدیل کیا؟ باقی 4 سال تھے. تو یہ جب کیس پولیس پر آتی ہے, ہم عدالتوں یہ تو عدالت نے کیا نا. دیکھیے عدالت, سر یہ عدالت نے کیا نا, حکومت نے تھوڑی کیا. سن لیں میری حکومت بات تو سن پی لیں. ایم ایل این کی تھی وفاق میں, وہاں پر. اچھا سن لیں میری بات سنو. اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی پختونخوا میں, اور پولیس نے کیس بنایا, اور میں وکیل ہوں, مجھے 28 سال ہو گئے. جب ایک پولیس کیس ایسی ڈیمیج کر دیتی ہے جس کا نہ سر و نہ پیر ہو, تو عدالت کیا کرے گی؟ تو بڑا آسان سوال ہے عدالت کے اوپر اٹھانا, مگر عدالت کے سامنے جب آپ بیٹھیں گے, جب آپ کا کیس کا ستیاناش ہو کے آ جاتا ہے پروسیکیوشن پولیس سے, تو پھر آپ اب دوسری بات, کیا میں دوبارہ آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا اسی مشال خان کا ایک آدمی ذمہ دار تھا؟ کیا ہزاروں لوگوں کی آپ کے دوسرے چینل نے نہیں دکھا جس طرح اس کو بے دردی سے مارے تھے؟ اور کیا اس فوٹیج کو ان کی سر میں تو گئی تھی, میں تو دوسرے دن اس یونیورسٹی گئی تھی, میں نے تو اس پہ اس وقت جا کے پروگرام کیا تھا. مجھے بریک لینے دیجیے گا, بریک سے واپس آتی ہوں. یہاں پر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے کہا ہے کہ اس ایشو پر بھی ہمیں مل کر بیٹھنے کی اور آگے کا لائے عمل طے کرنے کی ضرورت ہے. صرف اس ایشو پر نہیں, پوری اس وقت جو معاملات ہیں, چاہے وہ گورننس کے معاملات ہوں, چاہے وہ معاشی معاملات ہوں, صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. اور حقیقتاً اب یہی لگتا ہے کہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات ہی نہیں رہی ہے, معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ اپنے ناظرین سے شیئر کروں گی اس بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہاں پر جو میں بات کر رہی تھی بریک پہ جانے سے قبل, کہ معاملہ صرف گورننس کا ہی نہیں ہے, جو معاشی حالات ہیں اس سب ملک کے 6 کروڑ روپے کے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ منی بجٹ کے لیے یہ حکومت تیار کھڑی ہے. اسٹاک مارکیٹ, جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہے, وہ کریش ہوئی, اور جو انویسٹرز تھے ان کے 332 ارب روپے اس میں ڈوب گئے. ملکی تجارتی خسارہ 20 ارب 59 کروڑ ڈالرز تک جا پہنچا ہے. پی ٹی آئی حکومت کے 3 سال میں 20 کھرب کا قرضہ لیا گیا ہے. اور جو ایک پاکستانی جو پی ٹی آئی کی حکومت سے قبل یعنی 3 سال قبل جو مقروض ہوا کرتا تھا 1,33,000 کا, اب ہر پاکستانی مقروض ہے 2,35,000 کا. گردشی قرضے 2300 ارب سے تجاوز کر گئے. ڈالر جو جب حکومت میں آئے تھے 123 روپے کا تھا, آج وہ 176 سے تجاوز کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ہمارے جو شوکت ترین صاحب ہیں مشیر خزانہ, وہ کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, معیشت بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے. مرتضیٰ صاحب, گھبرانے کی ضرورت ابھی بھی نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ جب بجٹ پیش کیا تھا اس حکومت نے, تو اسی وقت جو اپوزیشن کی آبزرویشن تھی ہماری جماعت کی, ہماری قیادت کی, وہ یہی تھی کہ یہ فیک, اس میں جو سارے جو اعداد و شمار ہیں فیک ہیں. 3.8 3.9 جی ڈی پی بتایا تھا. جی وہ بھی فیک ہے, ان کے ٹارگٹس بھی فیک ہیں, ان کو منی بجٹ لانا پڑے گا. تو اس وقت انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے, آج چیز وہ ثابت ہو گئی ہے اور قوم کے سامنے بھی آ گئی ہے. یہ دیکھیں جو ابھی جو کریش ہوئی ہے اسٹاک مارکیٹ, 4تھی دفعہ ہو رہی ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے.
اور جب سے ان کے پہلے جو وزیر خزانہ تھے اسد عمر صاحب، انہوں نے جب ان معاشی اس حکومت نے جو اپنی معاشی پالیسیاں قوم کے سامنے رکھی، تو اس وقت پاکستان کی ساری سیاسی قیادت نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. لیڈر آف اپوزیشن نے حکومت کو مسا کے معیشت کی پیشکش کی، جس کو عمران خان اور یہ جو وزیر ہیں جن کو اخلاقیات کو ان کے بڑوں نے اور اسکول میں کسی نے سکھائی نہیں ہے، اس وقت سے این آر او کا ایک گردان وہ پوری قوم کے سامنے وہ کرتے رہے. آج وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آ چکی ہیں. کتنے انہوں نے فائنانس منسٹر چینج کیے، جن فائنانس منسٹر کو یہ کہہ رہے تھے خان صاحب کہ یہ تباہی ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے، انہوں نے خود ان کو اپنی حکومت میں لگایا. تو ان کی ڈائریکشن جو معاشی معیشت کی جو پالیسیز تھیں، جو ان کی ڈائریکشن تھی، وہ ڈے فرسٹ سے ہی ٹھیک نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جس کے امپیکٹ جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے، نہ صرف یہ پی ٹی آئی کی حکومت. اور جو پہلے میری بات کمپلیٹ نہیں ہو سکی، دیکھیں اس حکومت میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قومی مسائل پہ سیاسی قیادت اور قوم کو ساتھ لے کے چل سکے. یہ قوم حکومت پہ جس طرح ان کو مسلط کیا گیا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن جو برینز ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو ایک ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ان سے کام لینے ٹھیک ہے. میں یہ پوچھ لیتی ہوں نا ریاض فتیانہ صاحب سے. آخری جملہ جی آخری جملہ جی مستقبل میں آنے ان کا پتہ نہیں 1 مہینے ہے 4 مہینے ہمیں نہیں پتا. سر آپ کو نہیں پتا، یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ اپوزیشن کو نہیں پتا. نہیں، میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا یہ مہینہ ہے کہ 2 مہینے. فتیانہ صاحب کو پتا ہوگا. چلے جس طرح جوائنٹ سیشن میں ممبرز کو اغوا کر کے لایا گیا، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 3 ماہ بھی یہ حکومت گزار سکیں. اوکے فتیانہ صاحب، معاملہ سنجیدہ ابھی بھی نہیں لگتا. مطلب قرضوں کی فہرستیں دیکھیں تو حال بے حال ہو چکے ہیں، مہنگائی کا یہ حال ہے، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بالکل درست سمت چل رہی ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں 3 سال کے اندر درخت 30 فٹ کا نہیں ہوتا. یہ جو وہ پودا ہے جو انہوں نے سال پہلے ان کی حکومتوں نے لگایا ہے، وہی تاناور درخت بنا ہے معیشت کا، جو ان کی ناکام پالیسیز تھیں اس کی بنا پہ. سر درخت بڑا نہیں ہوتا لیکن درخت چھوٹا بھی نہیں ہوتا. جی دوسری گزارش یہ ہے کہ کرونا وائرس ہم نہیں لائے. کرونا وائرس سے دنیا جہان کی معیشتیں ہل جل گئی ہیں. اگر سٹاک ایکسچینج کراچی نیچے آیا ہے تو نیو یارک میں وال سٹریٹ سٹاک ایکسچینج اور ہانگ کانگ سٹاک ایکسچینج چلے پھر سے نیو یارک کی چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ فتیانہ صاحب. امریکہ نیو یارک ہمیں بھی لے چلیں تاکہ ہم اوورسیز پاکستانی وہاں سے ہم ویڈیو جو ہے ریکارڈ کر کے یہاں پر بھیجیں گے، سب اچھا ہے. بہت شکریہ قادر مندقیل صاحب آپ کا بھی، مرتضی صاحب آپ کا بھی. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.